بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول ستارہ شام جس کی رائٹر ہے آمنہ ریاض، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور فرسٹ ایپیسوڈ اس کی نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک بھی مل جائے گا، اور فرسٹ ایپیسوڈ میں اس کی وہ کیا کہتے ہیں پلے لسٹ بھی بنا دوں گی، اور اس کی جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے وہ آپ لوگوں کو بکس فار ایور پر مل جائے گی۔ 2 ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر ملیں گی، تیسری ایپیسوڈ رد ناول کی ملے گی اور وہ تیسری ہوگی، اور یہ 2 پہلے آپ لوگوں کو ملیں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں 3 ایک دن میں ویڈیو دیتی تھی تو 2 یہ والی ہوں گی۔ ناول بھی آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا بورنگ لگ رہا ہو، دل دیا دہلیز ناول بھی اسٹارٹنگ میں کچھ بورنگ تھا، میرا بھی یہی خیال تھا یار یہ میں نے کون سا ناول اسٹارٹ کر لیا اور ابھی اتنا پڑھنا ہے، ابھی تو میرا کہانی میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ تو ایز اٹ از اس کہانی کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ ابھی مزے کا نہیں لگ رہا، لیکن اس کا جو ڈسکرپشن میں نے پڑھا تھا اس میں کہا تھا کہ بہت مزے کا ہے، اس میں کزنس کا ہلہ گلہ ہے اور کافی اس میں مطلب ڈفرینٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ لوگوں نے اس کا وہ پڑھ لیا ہوگا، کیا کہتے ہیں ٹائٹل میں نے لکھا ہے کہ یہ کس بیس کا ناول ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو اس سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی دوسری ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ماوا نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ بےحد خوبصورت، چمکدار اور روشن صبح اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ درختوں کے پتوں میں چڑیا دلکش آواز میں چہچہا رہی تھی۔ اس نے واپس اندر جانے کا ارادہ ترک کیا اور دروازے سے کچھ قدم آگے برآمدے کی سیڑھیاں میں بیٹھ کر وہاں کا جائزہ لینے لگی۔ انیکسی پینٹ ہاؤسز کی طرز پر بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت متوازی تھی اور 3 اطراف میں اخروٹ کی لکڑی کی دیدہ زیب گرل لگی ہوئی تھی، جس سے سامنے کا حصہ برآمدے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایک طرف 2 کرسیاں اور چھوٹی سی میز پڑی تھی، دوسری طرف کین کا جھولا لٹک رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے دونوں جانب آرائشی لیمپ لگے ہوئے تھے۔ انیکسی کے لیے ایک چھوٹا اور خوبصورت سا گیٹ اور پورچ میں بنایا گیا تھا۔ دائیں طرف گھاس کا چھوٹا سا کتا تھا جسے سینٹرل لان سے الگ کرنے کے لیے درمیان میں باڑ لگائی گئی تھی۔ اس کتے کے کونے میں چھوٹے قد کا ایک درخت جس پر سفید اور زرد پھولوں کے گچھے لٹک رہے تھے، اور اس کے نیچے اخروٹ کی لکڑی کا اسٹائلش سا بینچ نصب تھا۔ ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا ذہن آئرلینڈ والے اپارٹمنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اسے وہ سڑک یاد آنے لگی جو مکان کے سامنے پرسکون ندی کی طرح بہتی تھی، اور جس پر گرے ہوئے شاہ بلوط کے پتوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ اور شہروز اپنے پیروں سے دور تک روندتے تھے۔ شہروز اسے بڑی جام فشانی سے اپنے کالج کے قصے سناتا۔ وہ دیر تک سنتی، پھر اکتا جاتی۔ دل، گردے، پھیپھڑے، دس از ٹو مچ شہروز، میں ڈاکٹر نہیں بن رہی، مگر تمہاری باتیں سن کر آدھی ڈاکٹر تو بن ہی چکی ہوں۔ تمہارے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ وہ سر پکڑ کر کہتی۔ اتنی جلدی مت اکتاؤ، ہمیں پوری زندگی ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ پوری ڈاکٹر بنا دوں گا۔ وہ متان سے کہتا۔ جی نہیں، بہت بہت شکریہ، میں مسز ڈاکٹر بن کر ہی خوش ہو لوں گی۔ تم پلیز اس وقت کوئی اور بات کرو۔ مگر شہروز کبھی کوئی اور بات نہ کرتا، وہ صرف اپنی بات کرتا۔ ماوا سن کر تھک جاتی، مگر پھر بھی سنتی رہتی، گو کہ وہ کوئی دبو قسم کی یا روایتی مشرقی ذہنیت کی لڑکی نہیں تھی جو اپنی زندگی میں آنے والے واحد مرد سے دب کر یا مروب ہو کر رہنا زندگی کا نصب العین سمجھتی ہو، بلکہ وہ بے حد پر اعتماد، بولڈ، نڈر، کیریئر اورینٹڈ تھی۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اس کی بہت سیدھی اور مثبت رائے ہوتی تھی، جس پر اختلاف وہ کم ہی برداشت کرتی تھی۔ اسے جہاں جو رائے دینا ہوتی تھی وہ بنا کسی جھجک اور خوف کے دے دیتی تھی۔ ڈرنا یا خوف زدہ ہونا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے جو کہنا ہوتا تھا کسی کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر کہہ دیتی تھی، لیکن شہروز کا معاملہ مختلف تھا۔ بات دل کے اور دل کے تعلق کی ہو تو بہت سے معاملات مختلف ہو جاتے ہیں۔ شہروز سے تعلق داری میں تو کہیں گلے شکوے بھلائے جا سکتے تھے۔ نہ تو اس نے اور نہ ہی کبھی شہروز نے اس سے کوئی لمبا چوڑا اظہار عشق کیا تھا، بس انگیجمنٹ سے پہلے ہی وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ دراصل 21ویں صدی کے ان عملی سوچ والے نوجوانوں کے لیے عشق ضروری تھا کہ دل کی بھی ضروریات ہوتی ہے، جبکہ اظہار عشق صرف وقت کا ضیاع ہے۔ لیکن ان دنوں اسے کچھ باتیں بہت انوکھی، بہت اچھی لگتی تھی، یوں جیسے سرے راہ چلتے چلتے انسان کی نگاہ کسی چیز پر پڑتی ہے اور لاشعوری طور پر وہ ٹھٹک کر رک جاتا ہے اور بے اختیار سوچتا ہے، ارے یہی تو ہے وہ جس کی مجھے اتنے عرصے سے تلاش تھی۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شہروز کے چند چھوٹے اور معمولی جملوں نے اسے تصویر کے ایک الگ رخ سے روشناس کروایا تھا، اور اس کے شہر دل میں سرشاری کی معطر ہوائیں چلنے لگی تھی، جیسے اس نے ابھی فون پر بڑی بے بسی سے کہا تھا،
مجھے اندازہ ہوتا میں تمہیں اتنا مس کروں گا تو سمینہ پھپھو سے کبھی تمہیں پاکستان بھجوانے کے لیے اصرار نہیں کرتا۔ وہ ہنس دی اور اسے چڑھانے کے لیے بولی تھی، بہت خوب، یعنی تمہیں اندازہ ہو جاتا تو تم میری خواہش کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں، میں نہ کرتا، شہروز نے ترنت کہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ شہروز نے ماوا کو اپنی پڑھائی کے سلسلے میں پاکستان بھجوانے کے سلسلے میں سمینہ سے صرف اصرار ہی نہیں کیا تھا بلکہ انہیں راضی کرنے والا بھی وہی تھا۔ گو کہ تمام ووٹ ماوا کے حق میں تھے۔ بڑے ماموں جان، ممانی جان، فیض ماما وقتاً فوقتاً ممی کو منانے کی کوشش کرتے رہے تھے، مگر ممی کی نہ ہاں میں نہ بدلتی تھی۔ لوگ پڑھائی کے لیے مغربی ممالک کا رخ کر رہے ہیں، اس سے پاکستان جانے کا شوق چڑھا ہے، وہ ہر بار یہی کہتی اور ماوا دل محسوس کر رہ جاتی مگر ہر بار اپنے عزم کا اظہار ضرور کرتی۔ آپ دیکھ لیجئے گا ممی، میں پاکستان ضرور جاؤں گی اور اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھوں گی جہاں سے بابا جان نے پڑھا تھا۔ اس ادارے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے بابا جان نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کا دیرینہ خواب تھا۔ یہ خواب اس کی عمر کے ساتھ پروان چڑھا تھا۔ 7 سال کی تھی جب بابا جان کا انتقال ہوا۔ گو کہ کسی بات کو یاد رکھنے کے لیے یہ بہت چھوٹی عمر ہے مگر بابا جان کی کئی باتیں اسے یاد رہ گئی تھی، جن میں سے ایک ان کا درسگاہ کا نام تھا، گورنمنٹ کالج لاہور۔ یہ وہ نام تھا جو پھر کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکل سکا۔ ایک عجیب سی کشش، عجیب سا فسو اسے اس نام میں محسوس ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان کا کوریڈورز کو دیکھے جہاں اس کے بابا جان چلے ہوں گے، ان آڈیٹورمز میں جا کر بیٹھے جہاں کبھی اس کے بابا کی آواز گونجی ہوگی، اس لائبریری کو دیکھے جہاں بیٹھ کر بابا جان خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہوں گے۔ رفتہ رفتہ یہ خواب اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اسے خوب اچھی طرح یاد تھا جب پہلی بار انٹرنیٹ پر اس نے جی سی کی مرکزی عمارت کی تصویر دیکھی تھی تو دم بخود ہو کر تصویر دیکھی جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے سرخ اینٹوں سے بنے مینار اسے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تب پہلی بار اس نے ممی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستان جا کر رہنا چاہتی ہے۔ اس وقت وہ قطر میں اے لیولز کر رہی تھی اور اس کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں بہت وقت تھا۔ ممی نے اس کی بات سن کر سنجیدگی سے اسے ٹوک دیا تھا، تمہارے بابا جان زندہ ہوتے تو مجھے تمہاری کسی خواہش پر اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن اب معاملہ دوسرا ہے۔ میں فیض پر اور بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، مجھے پتہ ہے اسے پتہ چلا تو وہ بخوشی تمہیں پاکستان بھجوا دے گا، لیکن اس صورت میں اخراجات کا جو اضافی بوجھ اس پر آن پڑے گا وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی خواہش کو یہیں ترک کر دو۔ ماوا بیچاری کے جوش خروش پر کھولتا ہوا پانی گر گیا اور خواہش جلتے ہوئے چھالے کی طرح ٹھیس دینے لگی۔ اس نے کئی سال بڑے ذوق و شوق سے کالج کی عمارت کی تصویر اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر لگائے رکھی، پھر پتہ نہیں کیسے اس کی خواہش گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی۔ تب فیض ماموں ممی سے خفا ہو گئے، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں ماوا کی اتنی سی خواہش پوری نہیں کروں گا کہ آج تک میں نے اسے شہروز اور شیزا سے کم سمجھا ہے، مگر شہروز کو پڑھنے کے لیے پاکستان بھجوا سکتا ہوں تو کیا ماوا کو نہیں بھجوا سکتا؟ پھر ممی کے کچھ بھی بولنے کی گنجائش نہ رہی۔ شہروز ان دنوں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں تھا۔ ماوا کے انڈین ہائی اسکول سے فارغ ہوتے ہی اس نے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی اور ایک روز فون کر کے ماوا کے خوب لتے لیے، یو ایڈیٹ، پتہ نہیں کتنے سالوں سے خواب پال کر بیٹھی ہوئی ہو، اتنی توفیق نہ ہوئی کہ خواب دیکھنے سے پہلے ساری معلومات ہی لے لو۔ جی سی بوائز کالج ہے، گرلز نہیں۔ اب ایک آپ محترمہ کے شوق کی خاطر وہاں گرلز کے لیے کلاسز شروع نہیں کروا جا سکتی؟ اس وقت تک یہ لوگ فیض ماما کے اصرار پر آئرلینڈ آ چکے تھے۔ شہروز سے اتنی سخت سن کر ماوا نے اگلے ہی روز رائل یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں آنرز کی ڈگری لینے کے لیے ایڈمیشن لے لیا اور ممی نے ببانگ دہل سکون کا سانس لیا۔ ماوا کے دل کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی مگر وہ مایوس پھر بھی نہ ہوئی، بس اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ پاکستان جانے کے راستے میں اس کے سامنے ایک اور رکاوٹ آ گئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ ممی سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے لیے کشش کا اصل مرکز جی سی سے زیادہ پاکستان رہا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ پاکستان جانے کے لیے کالج اور تعلیم کا نام لے رہی تھی۔ اگلے 4 سال کے دوران وہ اپنا تجزیہ کرتی رہی کہ اصل میں وہ چاہتی کیا ہے، گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا یا محض پاکستان جانا، لیکن کوئی سراغ اس کے ہاتھ نہ لگا۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں جب تھیسس کرنے کا وقت آیا تو ماوا کو اپنی خواہش پوری ہونے کا ایک امکان نظر آنے لگا۔ کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو تھیسس کے لیے گروپس میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر گروپ کو الگ ٹاپک الاٹ ہوا تھا۔ ماوا کے گروپ کا ٹاپک ایلیویشن آف پاورٹی ان ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک میں غربت کی تخفیف تھا۔ اپنا ٹاپک سنتے ہی ماوا کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور اس نے جھوٹ اور سچ پر مبنی کہانی سنا دی تھی۔ پاکستان میں رہ کر میرے لیے اپنے ٹاپک پر ریسرچ ورک کمپلیٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ مجھے پاکستان کے علاوہ ایشیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک جن میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے ان کے بارے میں فیکٹس اینڈ فگرز
اکٹھے کرنے میں سہولت مل جائے گی۔ کسی اور ملک میں جانا ممکن ہوتا تو وہاں چلی جاتی، پاکستان جانے کی بات نہ کرتی۔ پلیز ممی، کیا آپ نہیں چاہتی کہ میرا تھیسس اچھا ہو اور مجھے ڈسٹنکشن ملے؟ میری پیاری ممی، پرمیشن دے دینا۔ جینٹ اور دین ہان تو مجھ پر بھروسہ کر کے بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے گروپ ممبرز اور فرینڈز کے نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، ممی نے ڈپٹ کر کہا تھا۔ مجھے اچھی طرح خبر ہے یہ تھیسس کا تو نرا بہانہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی تو مجھے دنیا کی خبر نہیں ہے؟ آخر باقی کلاس فیلوز بھی تو کتابیں کھنگال کر اور انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھی کریں گے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس جینٹ اور گاڑیوں والے وین ہان کا تعلق جاپان سے تھا اور ممی اس کے نام کے پیش نظر رکھتے ہوئے گاڑیوں والا کہتی تھی۔ سے کہو نکما پن چھوڑیے اور کام کریں۔ واقعی ممی، آپ تو چالاکی اور ہوشیاری میں بھی میری ممی ہے، وہ کسیانی ہنسی ہنستی تھی۔ لیکن پھر شروز نے ہی پتہ نہیں کون سی گیدڑ سنگھی سنگھا کر ممی کو قائل کر لیا تھا۔ ماوا کا بس نہ چلتا تھا اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے پر ناچنا ہی شروع کر دے۔ ممی راضی ہونے کے باوجود خفا خفا پھرتی رہی۔ یہ خفگی ان کی ناپسندیدگی کا واضح اظہار تھی۔ میں نے تمہاری بات مان لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں منمانی کرنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ تم اکیلی پاکستان نہیں جاؤ گی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، اور 3 یا 4 ماہ جتنا بھی عرصہ تمہیں ریسرچ ورک میں لگے گا میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ صرف اسی شرط پر میں راضی ہوئی ہوں۔ ماوا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اپنے آئندہ ارادوں سے اس نے ممی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ صرف فیض ماما اور شروز اس کے ہمراز تھے۔ اس نے اسی وقت وین اور جینٹ کو کانفرنس کال ملا کر خوشخبری سنائی تھی۔ میں اپنے بہترین تھیسس کے لیے فنگرز کراس کر چکی ہوں، جینٹ نے مبارک دیتے ہوئے کہا تھا، اور وین نے کہا تھا تم بہت لکی ہو ماوا، کیونکہ تمہیں اتنی کوآپریٹو اور ہیلپ فل ممی ملی ہیں۔ ایک گلہری اس کے پیر سے ٹکرا کر گزری تھی۔ ماوا کی گہری سوچوں کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ گلہری تیزی سے درخت پر چڑھ کر دیوار کی دوسری طرف غائب ہو چکی تھی اور سورج دیوار سے 3-4 فٹ اوپر دکھائی دے رہا تھا۔ ماوا گہری سانس بھرتی گھٹنوں پر ہاتھوں کا بوجھ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے کی طرف پلٹ رہی تھی کہ انیا لوگوں کے لان میں نظر چلی گئی۔ گیٹ کے قریب روش سے چند قدم ادھر گھاس کے کتے پر نصب ماربل کے بینچ پر ایک وقار سی خاتون بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ کائی مائل سبز رنگ کی شلوار قمیض، ہاف وائٹ گرم شال اوڑھے وہ ماحول کا بڑا دلکش حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ نقوش میں انیا کی جھلک اس قدر واضح تھی کہ اسے انیا سے ان کا رشتہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت نہ ہوئی۔ جس وقت ماوا نے انہیں دیکھا وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ ماوا نے چاہا ہاتھ میں ہلا کر انہیں وش ہی کر دے۔ خیر سگالی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے اس نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ وہ خاتون اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ ماوا کو بری طرح خفت محسوس ہوئی۔ بھائی یہ تو سخت روڈ ہے، انیا جیسی خوش اخلاق لڑکی کی ممی تو نہیں ہو سکتی، اس نے سوچا۔ سو اتفاق انیا کی نظر بھی اس پر اسی وقت پڑی جب وہ خاتون کے سمجھ میں نہ آ سکنے والے رویے پر غور کرتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہیلو، گڈ مارننگ، اس نے وہیں سے پکار کر کہا۔ ماوا اسے دیکھ کر مسکرا دی اور اس کی طرف آ گئی۔ درمیان میں مہندی کی باڑ حائل تھی، وہ وہیں رک گئی۔ انیا ایپرن باندھے چھوٹی سی کھرپی کے ساتھ تنزہی سے کیاری کی نلائی کر رہی تھی۔ دائیں ہاتھ میں بیجوں کی 2 تھیلیاں اور پانی کا برتن رکھا تھا۔ بہت جلدی اٹھ گئی، میرا خیال تھا دوپہر تک سو گی تم، انیا نے بے تکلفی کی دیوار گراتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کل شام میں ہی سو گئی تھی میں، پھر اور کتنا سوتی، دیر تک سونے کی عادت بھی نہیں ہے مجھے، ماوا نے کہا۔ ممی نے بچپن سے ہی مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ تم یقین کرو میں دنیا کے کسی بھی خطے میں چلی جاؤں اور چند گھنٹے پہلے ہی کیوں نہ سوئی ہوں، فجر کی نماز کے لیے میری آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، اور کبھی نہ کھل سکے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جیتا جاگتا الارم کلاک دے رکھا ہے میری ممی کی شکل میں، اس نے خوش دلی سے بتایا۔ انیا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آج صبح صبح گارڈننگ ہو رہی ہے، ماوا نے کہا۔ صرف آج نہیں، میری ہر روز کی روٹین یہی ہے، نماز پڑھ کر لان میں آ جاتی ہوں اور کالج جانے تک اپنے پودوں سے باتیں کرتی ہوں، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ ماوا جواب میں مسکرائی۔ لگتا ہے تمہیں گارڈننگ کا بہت شوق ہے۔ شوق؟ بیجوں کی تھیلی ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے پل بھر کو سوچا تھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں یار، اسے شوق نہ کہو، شوق دراصل بہت محدود لفظ ہے۔ یہ لان دیکھ رہی ہو، اس کے بیشتر پودے میں نے لگائے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ماوا، ان پیڑ پودوں کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں، جب کبھی میرا موڈ خراب ہوتا ہے تو میں لان میں آ کر اپنے پودوں سے باتیں کرنے لگتی ہوں، اور یقین کرو 10 منٹ کے اندر میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے تمہیں میری باتیں فنی لگ رہی ہوں گی، میرے بھائیوں کو بھی لگتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے یقین ہے یہ پودے بول اور سن سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کی معصومیت کے ساتھ وہ بتا رہی تھی، اور جیسے خود بھی محظوظ ہو رہی تھی۔ نہیں یار، مجھے تمہاری
باتیں فنی نہیں لگتی، بشرط یہ کہ میں نے آج پہلی بار سنی ہوتی۔ ماوا نے کہا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے فیضان ماما بول رہے ہیں۔ فیضی ماما میری ممی کے بھائی ہیں، ان کا بھی کریز ہے گارڈننگ، بٹ یو بی ویری آنیسٹ۔ گستاخی معاف، تمہارا لان فیض ماما کے لان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو زمانے بھر کے پودے اکٹھے کر رکھے ہیں، پودوں کے ایسے ایسے نام اور کوالٹیز بتاتے ہیں جو مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی۔ تم نے تو صرف اپنے پودوں کے بولنے اور سننے کا ذکر کیا۔ فیض ماما تو اپنے پودوں کو چاند سورج تک سے ملا دیتے ہیں۔ ایسی ایسی تشبیہات اور استعارے انہوں نے اپنے پودوں کے لیے اکٹھے کر رکھے ہیں کہ کیا کوئی شاعر اپنی گرل فرینڈ کے لیے جمع کرتا ہوگا۔ باقاعدہ شاعری کرتے ہیں اپنے پودوں کے لیے، جو ان کے علاوہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ پاکستان آئیں گے تو ملواؤں گی تمہیں۔ انڈیا کا ہنس کر برا حال ہو گیا۔ ایک تو ماموں کی خصوصیات، دوسری ماوا کا انداز بیاں اتنا دلچسپ تھا کہ بس شیور میں تو خود اتنے دلچسپ ماموں سے ملنا چاہوں گی۔ انہیں بھی تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ جانتی ہو وہاں آئرلینڈ میں انہوں نے کہیں ایسی سوسائٹیز اور کلب جوائن کر رکھے ہیں جو پودوں کی نگہداشت وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ماما کہتے ہیں عورتوں میں پودوں سے محبت کا سینس نہیں ہوتا، اس لیے میں تمہیں ضرور ان سے ملواؤں گی تاکہ ان کے خیالات بدل سکے۔ کچھ ایسا ہی خیال میرا پاکستان کے مردوں کے بارے میں۔ میری تو ممی کو بگاڑنے کا شوق نہیں ہے۔ ابھی میں نے یہاں ایک خاتون کو بیٹھے دیکھا، کیا وہ تمہاری ممی ہے؟ اچھا تم نے انہیں دیکھا، شاید ان کی نظر نہیں پڑی ہوگی، ورنہ ضرور تم سے ملتی۔ شی از ویری سویٹ۔ کل بھی تم لوگوں سے ملنا چاہ رہی تھی لیکن تب تک تم لوگ شاید سو چکے تھے۔ اچھا سنو، میں تو تھوڑی دیر میں شازیہ کے ہاتھ ناشتہ بھجوا رہی ہوں، اور پلیز مائنڈ مت کرنا، یوں ٹرے بھجوا دینا مناسب تو نہیں لگتا۔ بس ذرا میرے ایگزامز ہو جائے، پھر تمہیں اور ممی آنٹی کو انوائٹ کروں گی۔ کیا پڑھ رہی ہو تم؟ بھی ایسی کر رہی ہوں، باٹنی میجر سبجیکٹ ہے میرا۔ اچھا سنو، ناشتہ مت بھجوانا، اب تک ممی تیار کر چکی ہوں گی۔ توقیر انکل نے کچن کا سارا سامان پہلے سے لا کر رکھ دیا تھا۔ تم ایگزام سے فارغ ہو لو، پھر ہم تمہیں اپنے یہاں انوائٹ کریں گے۔ ماما نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ سعدی ڈور بیل بجا کر انتظار کرنے لگا، پھر خیال آیا یہ انتظار تو بڑی صبر آزما چیز ہے۔ جتنی دیر جنیدی صاحب نے دروازہ کھولنے میں لگا دینی ہے، اتنی دیر میں نے پشاور تک کا ایک چکر بھی لگا لینا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے گھنٹی پر انگلی رکھی اور بھول گیا۔ دروازہ کھول دے میرے بھائی، تجھے نہیں پتہ یار، تیرے فلیٹ پر آنے کے شوق میں پچھلی رات میں نے مشکل سے گزاری ہے۔ اضطراری انداز میں گھنٹی بجاتے ہوئے وہ دعائیاں دے رہا تھا، تبھی دروازہ کھل گیا اور جو چہرہ دکھائی دیا وہ شبیہ العباس کا تھا۔ سعدی کا گھنٹی بجاتا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر شکل پر جو لڈی ہے جمالوں والے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ شبیہ پر نگاہ پڑتے ہی وہاں چھن سے جو ٹوٹے کوئی سپنا کی رکت چھا گئی۔ گڑبڑاہٹ الگ کہ جنیدی کے سبھی دوست سعدی سمیت شبیہ کے خیالات سے واقف تھے۔ وہ میں جنیدی ہے گھر پہ، ضروری کام تھا، بلا دو گے؟ گڑبڑاہٹ نے سب الٹ پلٹ کر دیا۔ شبیہ سوتے سے اٹھ کر آیا تھا، بال بے ترتیب، آنکھوں میں نیند کی سرخی، بلیک برمودا ٹراؤزرز پر بلیک ہی ٹی شرٹ جس کی آدھی آستینوں سے اس کے کسرتی بازو جھانک رہے تھے۔ سعدی کے دل میں اس کے مسلز دیکھ کر بے اختیار رشک پیدا ہوا، لیکن یہ رشک کرنے کا وقت نہیں تھا، یہ وقت سٹ پٹانے کا تھا کہ جنیدی کی جگہ شبیہ آ گیا تھا جس کی وہ توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ سو وہ گڑبڑایا، سٹ پٹایا، حتیٰ کہ شرمایا بھی۔ معاف کرنا شبیہ، میرے نوٹس رہ گئے تھے جنید کے پاس، اور اپنی اتنی محنت سے بنائے نوٹس مجھے غیرت کی طرح عزیز ہیں۔ رات بھر نیند بھی نہیں آ سکی، بس اسی لیے صبح لینے چلا آیا۔ بہت شرمندہ ہوں، تمہاری نیند خراب ہو گئی۔ متوقع بےعزتی سے بچنے کے لیے اس نے ٹھیک ٹھاک کہانی بنا لی تھی۔ ارے نہیں، معذرت کی کیا ضرورت ہے، اور شرمندہ تو بالکل مت ہو، تم جنیدی کو اتنے اچھے دوست ہو، کسی بھی وقت آ سکتے ہو، آؤ اندر آ جاؤ، شبیہ نے حوصلہ دلی سے خوش دلی سے کہا۔ سعدی ہکا بکا رہ گیا۔ شبیہ جیسا شخص جو مسکراتا بھی سوچ سمجھ کر تھا اور کھری کھوٹی سنانے میں تو ایک منٹ کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، اس وقت نہ صرف مستقل مسکرائے جا رہا تھا بلکہ اندر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ سعدی کی تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی، نہیں شبیہ تم آرام کرو، میں احمقوں کی طرح اتنی صبح ڈسٹرب کرنے آ گیا، پھر آ جاؤں گا۔ اپنی گڑبڑاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس نے پورا اعتماد انداز میں کہا، اب احمقوں کی طرح اتنی صبح ڈسٹرب کرنے آ ہی گئے ہو تو اندر آ جاؤ، جنیدی جاگنگ کے لیے گیا ہوا ہے، آتا ہوگا، اسے پتہ چلا کہ تم دروازے سے چلے گئے ہو تو برا لگے گا اسے۔ شبیہ زبردستی اسے اندر لے آیا۔ تم سچ بات تو یہی ہے کہ جنیدی کے سارے دوستوں میں نسبتاً قابل برداشت ہو، ورنہ باقی سارے تو ایک دم چول ہیں، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ مجھے اس تعریف پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض؟ سعدی نے خود سے سوال کیا۔ جنیدی کے روم میں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہو تو شوق سے بیٹھ جاؤ، اور وہاں چائے پینا ہو تو اس طرف کچن ہے، یہ مت سمجھنا میں سوگڑ بیویوں کی طرح تمہاری خدمتیں کروں گا، میں سونے جا رہا ہوں، ڈسٹرب نہ کرنا۔ اور ہاں، وہ پل بھر کو رکا، 20 منٹ میں سویپر آ کر بیل دے گا،
کچن سے ڈسٹ بن نکال کر اسے دے دینا۔ جنیدی مجھے تاکید کر کے گیا تھا، لیکن اب تم آ ہی گئے ہو تو اتنا سا کام کر لینا۔ وہ زیر لب مسکراتا کمرے میں غائب ہو گیا اور بند دروازہ سعدی کا منہ چڑھانے لگا۔ اسے بات سمجھنے میں چند منٹ لگے تھے اور جب بات سمجھ میں آ گئی تو سلگ گیا۔ کس قدر چالاک شخص ہے یہ شبی۔ میں خواہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ اتنا خوش اخلاق اور مہمان نواز کیوں ہو رہا ہے، وہ بھی صبح صبح۔ کوئی بتائے اسے، میں جلوۂ محبوب کے شوق میں کشا آیا ہوں یا جمیندار کو ڈسٹ بن دینے۔ اب یہ بات میں جا کر اس کے منہ پر بھی نہیں کہہ سکتا۔ کچھ پتہ نہیں اس الٹی کھوپڑی کے آدمی کا۔ مجھے کھڑے کھڑے باہر نکال دے، اور نہیں تو دو تین دھوبی پٹکے بھی دے سکتا ہے۔ اتنے زبردست تو مسلز ہیں اس کے۔ اپنے بازوؤں پر حسرت بھری نظر ڈالتے ہوئے وہ کمرے میں آ گیا۔ جنیدی کا کمرہ حسب معمول صاف ستھرا اور با ترتیب تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پردے ہٹا دیے۔ کمرہ ایک آن میں روشنی میں نہا گیا تھا۔ بلڈنگ کے کمپاؤنڈ کے آگے مین روڈ تھا، پھر درختوں کی قطار، آگے کالونی کی سڑک، پھر جہازیب بلاک کے خوبصورت سے بنگلے۔ سعدی کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ داہنی طرف سے چوتھے بنگلے میں ایک آنچل لہراتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جلدی اپنے ساتھ لائے چمڑے کے بیگ سے اسٹینڈ اور ٹیلیسکوپ نکالا اور کھڑکی کے عین سامنے صحیح زاویے سے سیٹ کرنے لگا۔ اسی وقت جنید اندر داخل ہوا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس چھوٹے سے تولیے سے چہرہ پونچھتا سعدی کو دیکھ کر حیران ہوا، پھر چونکا اور گہری سانس بھر کر بولا، کیا کر رہے ہو سعدی؟ جیندی میرے دوست، سعدی نے نعرہ بلند کیا۔ جیندی اکتا کر بولا، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے ہاسٹل میں سکون نہیں ہے جو صبح صبح آ گئے میرا دماغ کھانے؟ تمہارا دماغ کھانے کا کس بدبخت کو شوق ہے؟ میں تو اپنی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں۔ بڑا شاہانہ سا انداز تھا۔ کیسی غلط فہمی؟ کل شک سا پڑا تھا کہ تمہاری نئی پڑوسن سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا شام ڈھلنے سے پہلے کنفرم کر لوں، ایسا نہ ہو غلط فہمی میں مارا جاؤں، اس لیے تمہاری ٹیلیسکوپ سے زیادہ پاورفل ٹیلیسکوپ لے کر آیا ہوں، اور اب یقیناً تم اس دوربین سے اس کے گھر میں جھانکو گے۔ جیندی نے دانت کچکچائے۔ سبحان اللہ، اس قدر ذہین آدمی ہو تم۔ سعدی، بکواس بند کرو اور سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالو۔ باہر سے کسی کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا نا کہ یہاں دوربین لگا کر کسی لڑکی پر نظر رکھی جا رہی ہے تو مشکل میں پھنس جائیں گے۔ تمہارا کیا، سامان سمیٹ کر گجرانوالہ چلے جاؤ گے اپنے آبائی گاؤں؟ دوستوں کو مشکل گھڑی میں تنہا چھوڑ دینا یوں بھی تمہاری عادت ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بولے ہو! احساس شرمندگی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ضمیر جاگ اٹھا، لیکن جاگتا ہوا ضمیر مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے 2 تھپڑ لگا کر میں نے اسے دوبارہ سلانے لگا۔ تم اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو، مجھے اپنے سابقہ ریکارڈ پر فخر ہے اور اس پر میں ذرا بھی حرف نہیں آنے دوں گا، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ مجال ہے جو شرمندہ ہوا۔ شبی بالکل ٹھیک کہتا ہے، جیندی نے سلگ کر کہا۔ کیا کہتا ہے؟ بڑے اشتیاق سے پوچھا گیا تھا۔ یہی کہ مجھے ایک سے بڑھ کر ایک ڈھیٹ اور ناکارہ دوست ملا ہے۔ او بھائی، شبی کا کہا کون سا آسمان سے اتری کتاب کا حصہ ہے؟ تم اس کی باتیں دل پر نہ لو، بہتری کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ بڑا عالمانہ اور دوستانہ سا انداز تھا۔ پھر پوچھنے لگا، چائے پلاتے ہو؟ زہر پلاتا ہوں، جیندی نے چڑ کر کہا تھا۔ چل وہیں پلا دے جگر، اپنی پہلی نظر کی پہلی محبت کی خوشی میں آج زہر بھی پی لیں گے۔ پہلی محبت؟ جنید کو یہ نیرا لطیفہ لگا۔ 70-72 کہتے تو میں یقین بھی کرتا۔ ویسے اس منگیتر کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے پنڈ میں بٹھا چھوڑی ہے؟ ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہیں، سعدی نے بڑی چاہت سے اس کا ذکر کیا۔ جو میں کہتا ہوں آنکھیں اور کان بند کر کے اس پر ایمان لے آتی ہے۔ یقین کرو تمہاری جگہ وہ ہوتی اور اسے میں اپنی پہلی نظر کی محبت کا قصہ سنا رہا ہوتا تو پتہ ہے اس نے کیا کہنا تھا؟ منگنی کی انگوٹھی تمہارے منہ پر مار کے تو نہیں جانا تھا؟ اتنے عرصے میں بھابھی جان کی عادات خوب جان چکا، محاورتاً نہیں حقیقتاً اللہ میاں کی گائے ہیں، سعدی نے بے ساختہ کہہ کر لگایا اور خوب داد دی۔ بالکل ٹھیک پہچانے ہو، چلو شاباشا، بچوں کی طرح بڑھیا سی چائے بنا کر لاؤ۔ جیندی سر جھٹکتا واش روم میں گھس گیا۔ سعدی نے آنکھیں دوربین سے ہٹ لگائی، تھوڑا سا زاویہ درست کیا اور دل کی کلی جو عموماً کھلی ہی رہتی تھی کچھ اور کھل گئی۔ وہ حسینہ محجوبینہ سبز باڑ کے قریب کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ سعدی نے سرشار ہو کر گانا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل بابا بڑی مشکل، گورے گورے گالوں پہ ہے کالا کالا تل، آہا۔ باقاعدہ آہوں اور ٹھمکوں کے ساتھ گانا گایا جا رہا تھا۔ جس وقت شبی کمرے میں داخل ہوا، سعدی آنکھیں دوربین سے لگائے کمر پر ہاتھ رکھے باقاعدہ ٹھمک رہا تھا۔ ایک تو اس کے انداز، پھر گیت کے بول۔ شبی کا موڈ خراب ہونے میں منٹ بھی نہ لگا۔ سعدی، جیسے تم خود فرٹیچر ہو ویسے ہی تمہاری چوائس ہے۔ سعدی اپنی دھن میں تھا، ذرا بھی جو برا مانا ہو۔ ارے واہ، میری چوائس کیسے فرٹیچر ہو گئی؟ ذرا ادھر آ کر دیکھو میری چوائس کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ دوربین تو کوئی خاص نہیں لگ رہی۔ او بھائی، دوربین کے بعد
इससे से आंखें चिपका कर देखो, तुम्हें वो हुस्न की देवी नज़र आ जाएगी जिसके इश्क में मैं गोडे गोडे डूब चुका हूँ। स्टैंड उसके कंधे तक आ रहा था। शबीर ने झुकने के बजाय दूरबीन स्टैंड से उतार कर आंखों से लगाई और उसी डायरेक्शन में देखने लगा जिस तरफ सादी देख रहा था। बाढ़ के करीब जो परी दिखाई दे रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो ख्वाबनाक लहजे में बोला। शबीर ने देखा बाढ़ के करीब वाली क्यारी के पास इनिया झुककर पानी का बर्तन उठा रही थी। शबीर की पेशानी पर बल पड़ गए। इसकी बात कर रहे हो? वहाँ पर कोई और है जिसकी बात करूँगा? सादी ने पूछा। वही है यार जिसकी मुझे इतनी मुद्दतों से तलाश थी, चांद की तरह रोशन चेहरा, सुबह की आवाज़ ऐसी पाकीज़ा। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, उस जालिम दुनिया को मैं हमारे बीच नहीं आने दूंगा। जो दरमियान में आया उसे खून में नहला दूंगा। उसका चेहरा इतना दिलकश, क्या बताऊं। वो जो शायर कहता है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। सादी ने अभी लहकने का आगाज़ ही किया था कि शबीर ने गुस्से से दूरबीन दूर उछाल दी। एक झटके से सादी का गिरेबान थामा और ज़ोरदार पंच उसके चेहरे पर जुड़ दिया। जेंदी आवाज़ सुनकर बौखलाया चलाया और देखकर हैरान रह गया। शबीर का चेहरा लाल अंगारा बना हुआ था और सांस फूल रही थी। वो गज़बनाक नज़रों से सादी को घूर रहा था, जबकि कारपेट पर गिले सादी को उसके 2-3 घूंसों ने ही अधमुआ कर दिया था। जेंदी के लिए सूरत हाल को समझना मुश्किल हो रहा था। शबीर को देखकर लगता था वो आतिश फिशा की तरफ फटने के करीब है, जबकि सादी चोट खाई छिपकली की तरह कारपेट पर तड़प रहा था। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, शबीर ने उससे कहा, जेंदी अपने दोस्त से कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए। आज इसे 2 पैरों पर जाने दे रहा हूँ। अगली बार यहाँ दिखाई दिया तो 4 लोगों को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ेगा। उसने तपाई को ठोकर मारी और गुस्से से तनफन करता बाहर निकल गया। जेंदी ने जल्दी से बढ़कर सादी को उठाकर सोफे पर बिठाया। बेचारे की बुरी हालत थी। खून नहीं निकला था, लेकिन चोट खाया चेहरा बुरी तरह लाल हो रहा था। जेंदी ने लाकर पानी पिलाया, तब कहीं जान में जान आई। अब कैसा महसूस कर रहे हो सादी? जेंदी ने हमदर्दी से पूछा। मेरा जबड़ा हिल गया है जेंदी, अब मैं सारी ज़िंदगी कुछ खा नहीं सकूँगा। सादी ने रकत भरे लहजे में बदिक्कत कहा था। जेंदी दौड़ कर गया, फ्रिज से आइस क्यूब्स निकाल लाया, फिर रुमाल में रखकर सादी के जबड़े चेहरे की टकोर की। चंद मिनट बाद ही सादी उससे बात करने के काबिल हुआ था। तुमने कभी बताया ही नहीं शबीर को दौरे पड़ते हैं। उसने चेहरे को सुलाते हुए पूछा। उसके दाएं गाल पर अब सूजन दिखाई देने लगी थी। शबीर को नहीं तो? जेंदी ने हैरानी से तरदीद की थी। फिर उसने बिला वजह मुझे क्यों मारा? सादी जलकर बोला। तुमने कुछ तो कहा होगा, जेंदी ने किसी कदर परेशानी से कहा। उसके लिए बात ही नाकाबिले यकीन थी कि शबीर ने उसे मारा। वो गुस्सैल ज़रूर था, पागल नहीं कि बेसबब किसी को मारना ही शुरू कर दे। मैंने क्या कहना था? तुम्हें तो पता है मैं कितना मासूम और सीधा साधा इंसान हूँ। यहाँ खड़ा तुम्हारी पड़ोसन को देख रहा था और किसी गलत नीयत से नहीं देख रहा था, ये तो तुम भी जानते हो। तो शबीर ने आकर पूछा क्या कर रहे हो? मैंने बता दिया, साथ ही कहा तुम भी आकर देख लो। उसने देखा, फिर मुझे मारना शुरू कर दिया। जेंदी, अपने इस मरते हुए दोस्त से वादा करो मेरे केस के मुद्दई तुम बनोगे और अपने उस अक्ल से पैदल कज़न को फांसी के तख्ते तक ज़रूर पहुँचाओगे। सादी में किसी फिल्म की हीरो की रूह घुस गई थी। जेंदी उलझ सा गया। सादी को धक्का देकर परे हटाया, खुद खिड़की के पास आ गया, लेकिन इतनी दूर से कुछ भी दिखाई देना मुश्किल था। उसने यहाँ वहाँ दूरबीन तलाश की, फिर चौंक सा गया। इनिया लॉन की रविश पर चलती अंदर जा रही थी। जेंदी को एक पल में सारी बात समझ में आ गई थी। कितने गहरे हो तुम शबीर। उसने गहरी सांस भरकर दूरबीन एक तरफ रखती, वॉलेट और मोबाइल फ़ोन जेब में रखा और गाड़ी की चाबी उठा के सादी के पास आ गया। चलो सादी, तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। तो ये है उसकी सेकंड एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आएगी। वैसे 8 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वो अब ऐसे दरमियान में नहीं छोड़ सकती थी, वरना तो मैंने 20 मिनट का ही आप लोगों को दिया करना। यार मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है आप लोगों को इतना ज़्यादा नावल प्रोवाइड करना। आज तो मैंने बहुत ही ज़्यादा दिया, 2 घंटे वो दिए हैं, 28 मिनट की ये दी है। अभी भी एक पार्ट रिकॉर्ड करूँगी, वो थोड़ा कम करूँगी यार, कुछ तो रहम करो। तो उसके साथ रद नावल भी आप लोगों को दूँगी। तो फिर मिलते हैं इसकी तीसरी एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।